پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گیا، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامند حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں۔ وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا وہی حق یا ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوگا؟ یہ قیس بن سریمہ۔ اما کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا۔ ہمارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، اور جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامند کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کتوں لوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کیوں کھواؤں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے اے چند چاڑ اے اگاں کی کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ اچھا بھائی تو بہ جا، تیرا کوئی کام کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں۔ واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو بڑا بھوکا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگی۔ یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا۔ رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمض۔ تو جلنے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے
تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، چونکہ مشکل کام تھا۔ پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کرتے، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیس، کی مچھی، کی بٹیرے کھو تباہی پھیر دیں دیں، پھر پے ان دن ہون کے میں پڑھیے اسی بندیاں طرح کھاؤ تو ساری پڑھ سکتے ہو۔ میرے نبی نے ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی۔ اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20% آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو، تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، انگلی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔
سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں، نحوست ہے دن. جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، بے ٹیبلٹ پہ لگا رہو. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے، چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گلے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا، وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر، تحمل وہ نکل چکا ہے. اوپر سے جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے. یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں. وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی. اور دوسرا، اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے. میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات ہے. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. کہ ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. وہ لگا ہوا ہے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا گا، بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے. مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی. چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دس دے پھر تسی جنت آپ سمجھے جی. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود، قدرت طاقت لا محدود.
تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو بھائیو، تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب حیران ہو کہ میں جون میں بھی روزہ چائے کے کپ کے ساتھ افطاری کرتا ہوں، تو مجھے کوئی خمار نہیں چڑھتا کسی قسم کا بھی۔ جس نے اڈی وڈی پوری بالٹی سے کنجمین دی پیمنی ہے، اس سے خمار نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ گرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو تراویح، روزہ، یہ 2 مل کر سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے شعبان میں، اور بڑے عجب انداز میں فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم۔ پھر تیسری دفعہ کہا وہ کون آ رہا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں، میں تو بھی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کہوں اب وہ کون آ رہا ہے، تو اب سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، فطرت ہے۔ تو صحابہ میں تھوڑی ہلچل مچی کہ آنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے؟ قال لا، کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی رجب جو پچھلا مہینہ گزر گیا، جو اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں۔ جب مدینہ میں روزے فرض ہوئے تو آپ نے 9 رمضان گزارے، 10ویں سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے۔ تو اس مہینے کو، جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا۔ جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں،
اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے. تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے. پھر ایک اور مثال دیتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اسے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کی زندگی میں ٹائم لمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، جس میں ہمیشہ کی زندگی. اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب یہ سیزن آ گیا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو اچھا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے. اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے. نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے. ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے. پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے. پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں. اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں. اور عام طور پر یہاں اخبار میں، ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو. وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے. میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے. آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں. تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو. بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں، درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے. 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپیہ غریب کو جائے گا. آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا. تو اب سب سے عرض کرتا ہوں، ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں. یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا. لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال. یہ تو آ گیا پہلا قدر. دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت فقدر علیہ رزقہ. تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق. لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29. اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ. آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا. لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے. اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا. مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں. سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی. تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی. میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو. تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے. کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کرے. کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے. یہ میرا کلچر ہے. لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی. میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار. اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی. کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں. حق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں. قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں. المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں.
ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت اکٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین سے اٹھیں گے۔